حجة الله عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى رزقنا ورزقنا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا فاطمة يا حسين يا سيدتي أدركني بحق الفضل العباس عليه السلام اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وأجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون بلند الصلوات بلند آواز سے صلوات پڑھیے محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول فرمائے رب الحسین بحق الحسین علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائے خلائے آل محمد عطا فرمائے عطائے حسین نصیب فرمائے میرا مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا حسین چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے اجازت ہے گفتگو شروع کرنے سے بغیر کسی تاخیر کے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم پچھلے 3 دن سے تاریخ کے جنگل میں گم ہیں بسم اللہ بسم اللہ تاکہ حقائق تلاش کیے جا سکیں کچھ حقیقتیں تلاش کی جا سکیں یہ تاریخ کی کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کو کمزور سمجھا گیا میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تاریخ میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جو سب سے بڑا ظالم تھا اسے سب سے بڑا فاتح لکھا گیا یہ تاریخ اسلام کا ظلم تھا تاریخ لکھی گئی بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھ کے میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں پچھلے 3 دن سے کہ میں تاریخ کے اور آج میں نے اس تاریخ کے باب کو ختم کرنا ہے اور میں نے آپ کو تاریخ سے نکال کے پھر کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے ظاہر کرنی کیونکہ آنے والے دن ہمارے پاس صرف چند 3 راتیں ہیں اس میں ہم نے موضوع کو مکمل کرنا ہے اب اجازت ہے گفتگو سے 2 ہستیاں احسان کرتی رہی ایک علی کے باپ اور ایک سیدہ کی ماں 2 ہستیوں کا برابر احسان رہا ہے اس میں عرب میں رسول کی دشمنی پھیلنی شروع ہو گئی اور یہ اسلام کا آغاز تھا کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا بسم اللہ بسم اللہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے غریب لوگ مسلمان ہوئے کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے نبی نے انہیں عزت ہی اتنی دے دی تھی انہوں نے کہا ہمیں نہیں خبر کہ ابو جہل تیرا دین کیا ہے ہمیں عزت چاہیے تھی ہمیں عزت مل گئی لیکن تاریخ میں ظلم یہ ہوا کہ نسلوں کو وہ شخصیات نہیں بتائی گئی جنہوں نے کوڑے کھا کے کلمہ پڑھا جنہوں نے تعزیات برداشت کر کے کلمہ پڑھا آخر وہ شخصیات کون سی تھی وہ صحابی بغیر لالچ کے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جو نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ نبی کا کلمہ دل سے پڑھا تھا زبان سے نہیں پڑھا تھا میں ایک صحابی کا نام لے لیتا ہوں شیعہ معتبر تمام اس صحابی کو معتبر سمجھتے ہیں سرکاری حضرت بلال اب غلام صحابی ہے
کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، غلام صحابی، اور تاریخ نے ہمیں وہ منظر بھی دکھایا ہے جب حضرت بلال کو مکہ کی ایک پتھریلی زمین پہ، ایک تپتے ہوئے صحرا پہ، گرم زمین پہ لٹا کے مالک نے جناب بلال کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا اور پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہنے لگا حبشی غلام تو مجھے چھوڑ کے محمد ابن عبداللہ کے پاس چلا گیا، تو مجھے بتا جس اللہ کو دیکھا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے، اسے کبھی دیکھا ہے؟ بلال نے کہا نہیں۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کبھی اس اللہ کو سنا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا سننا چاہتا ہے؟ فرمایا کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا جس اللہ کو دیکھا نہیں اسے مانتا کیوں ہے؟ جس اللہ کو سنا نہیں اس کو چاہتا کیوں ہے؟ بلال نے کافر کے منہ پہ تھوک کے کہا اللہ دیکھا نہیں، دیکھنا چاہتا نہیں، مانتا اس لیے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ ہے۔ اور دین کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، رسول کی اطاعت کا نام۔ آج کوئی بندہ کہے کہ میں دین میں کوئی تبدیلی کروں تو ذاتی سوچ کا نام نہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی واجب ہیں؟ دو۔ کوئی بندہ جوش میں آ کے تیسری شروع کر دے اور تیسری میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھے، قرآن کی سورتیں پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ دو تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی۔ میں پاکستان میں پنجاب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، مرغی حلال ہے لیکن اگر تکبیر نہ پڑھی جائے، ابھی تو آپ حلال کہہ رہے تھے، شرط تکبیر ہے۔ جس طرح بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، اس طرح بغیر نبی کی اطاعت کے حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ اب جب رسول کا یہ کلمہ پھیلنا شروع ہو گیا تو کافر مشرک پریشان ہو گئے۔ بسم اللہ۔ تاریخ کی کہانی آج ایک نئے اچھوتے انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے ابو جہل کے پاس گئے، انہوں نے کہا سرداری ہماری زیادہ ہم ہیں، یہ دو بھائی مکے کی گلیوں میں ہمارے خدا کو بڑا کیا ایسے کرتے ہیں کہ سوئے ہوئے محمد پہ حملہ کرتے ہیں، جاگتے پہ نہیں، کیونکہ جاگتے کے ساتھ یہ علی ہوتا ہے، سوئے ہوئے رسول پہ حملہ کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے منصوبہ بنایا، ادھر خدا نے بذریعہ جبریل نبی کو خبر دی میرا حبیب آج اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے۔ اب تھوڑی آپ نے زحمت فرمانی ہے میرے، اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے۔ مجھے کسی بھی شیعہ سنی کسی کتاب سے ملا کہ رسول نے سوچا ہو کہ وہ بھی مجھ میں سے ہے، وہ بھی مجھ میں سے نہ۔ رسول نے کہا آئین علی ابن ابی طالب، کہا ہے ابو طالب کا بیٹا علی، لبیک یا رسول اللہ، یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا۔ اب یہاں پہ میں اپنے معزز مجمع کو روکوں گا، یہاں پر میں نے آپ کے ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے حوالے کر، اور یہ میرے مولا علی کی سیرت ہے کہ مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے آگے کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں۔ کبھی نہیں پوچھا کیوں یا رسول اللہ، کیسے یا رسول اللہ، کہاں یا رسول اللہ، نہیں۔ فرمایا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا۔ اب یہ حکم اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں اطلاع ہے، دوسرے میں حکم ہے۔ مثلا آج میرے بستر پہ موت ہے، یہ اطلاع ہے، سو جا، یہ حکم ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج میرے بستر پہ موت ہے تو لیٹ جا، فرمایا تو سو جا۔ اب سونا واجب ہو گیا۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیں اگر علی کی نیند بھی ہماری نیند کی طرح ہوتی تو بندہ کسی سے کہے کہ تو نے آج رات مر جانا ہے اور تو سو جا، اسے کتنا نیند آ سکتی ہے؟ نیند تو آتی ہے جب مزاج ہو۔ رسول کہہ رہے یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے تو سو جا، اور اتنا فرما بردار ہے علی بھی اپنے نبی کا کہ علی بھی مطمئن ہو کے سو گیا۔ صبح کو مال کے اشتر نے پوچھا یا علی تلواروں کے سائے میں نیند کیسے آ گئی، موت کے سائے میں نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا مال کے اشتر جتنا مطمئن ہو کے علی آج رات سویا ہے، علی تو زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا۔ فرمایا یا علی موت سے ڈر نہیں آیا؟ فرمایا نبی کہہ کے گئے تھے کہ آج سو جا، صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ مجھے نبی کے کہنے پہ اتنا یقین تھا کہ ہر رات موت آ سکتی ہے، اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ جب نبی کہہ رہے کہ صبح امانتیں واپس کر کے
صبح اٹھنا ہے. پھر دوسری یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ رسول علی ہی کو کیوں سلایا؟ بھئی ان چیزوں کے حقائق تلاش کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. قبلہ علی ہی کو کیوں سلایا؟ رستے میں بھی خطرہ تھا, مولا کو ساتھ لے جاتے, اور ویسے بھی تاریخ میں لکھا کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا, کسی دراز قد کو سلا دیتے. بھئی یہ مولا کو قد چھوٹا تھا تو کسی دراز قد کو سلا دیتے, علی ہی کو کیوں سلایا؟ جب ہم نے علماء اہل سنت سے پوچھا نہیں مجبوری کیا, انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی کہ رسول جب سوتے تھے جسم سے نور نکلتا تھا. آج چاہیے وہ جو سوئے نور نکلے. اچھا نوری چاہیے, چلو پھر میرے اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے, پھر رسول سے منت کرے جبریل کو سلا دے. ہے بھی فرشتہ, تلوار کا حملہ بھی نہیں ہونا, ہے بھی نوری, جسم سے نور بھی نکلے گا, علی کو ساتھ لے گئے, جبریل کو سلا دے. پورے عشرے میں نام, میری زندگی کی عادت ہے, میں نے مجمع سے داد لینے کے لیے کبھی منت نہیں کی. داد وہ ہوتی ہے جو کلیجے سے نکلتی ہے اور زبان میں آگے علی علی کرتی ہے. بولنا نہ بولنا تیرا مقدر ہے, مجھے بول کے میں بتا یا رسول اللہ تو جبریل کو کیوں نہیں سلاتا؟ فرمایا گستاخ نہ پڑھ, جبریل ہے میرا نوکر, اور نوکر کی کیا ضرورت کہ سردار کی جگہ میں بیٹھے, نوکر کی کیا ضرورت کہ آلہ کی جگہ میں بیٹھے. اب جو نبی ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا, وہ اپنے پاس اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے بٹھا سکتا؟ جو ایک رات بسم اللہ ایک رات کے لیے علی کو سلایا کیوں تھا؟ حکمت کیا تھا؟ بسم اللہ. کیونکہ خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا ہوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. اور میرے مولا نے نہج البلاغہ میں دعویٰ کر دیا اے صبح کے سورج گواہ رہنا, علی نے تجھے ابھرتے دیکھا ہے, تو نے زندگی میں کبھی علی سوتے نہیں دیکھے. اب جو بول پڑے میں ان کے لیے اگلا جملہ کہتا ہوں, عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا, فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا ایک رات کے لیے علی سنا, لا شریکی خطرے میں نہ چلی جا. کیونکہ وہ بھی نہیں سوتا تھا. اب جس کی نیند سے توحید بچے, اب جس کی نماز سونے سے بہتر ہو وہ اور ہے, اور جس کا سونا بقائے توحید ہو. ایک ایک فعل میں زندگی قربان کروں اپنے بادشاہ کی عزت کو. کہ جنگ خیبر میں مولا علی نے ہزاروں من وزیر دروازہ انگلی کے اشارے سے ہوا میں اڑایا. ایک بندے نے دروازہ اڑتا ہوا دیکھا, یہودی تھا, اسے کہا انتر علی فرمایا لا انا عبد, نا میں بندہ ہوں. اسے کہا دیکھا نہ ہوتا تو شاید مان لیتے. یہ میری آنکھوں کے سامنے تو نے اشارے کے ساتھ دروازہ ہوا میں اڑایا, تو جانتا ہے طاقت انسانی کے کام نہیں کر سکتی. اب مولا نے دیکھا کہ توحید خطرے میں جا رہی ہے. سلمان جلدی آ. جی میرا مالک, وہ میرے اونٹ سے تھیلا اتار کے لا, اسے میری جو کی روٹی نکال. مولا بھوک ہے, تھوڑا جلدی نکال. جو کی روٹی نکال. اب یہودی دیکھ رہا, مولا نے فرمایا جو کی روٹی سوکھی ہوئی ہے, توڑ رہے ہیں, کٹلے پہ کے زور لگایا, نہیں ٹوٹی. سلمان پانی کا پیالہ دے. پانی کا پیالہ, اب نرم کی, نرم کر کے توڑی. اس نے بیٹھ کے دیکھا, اس نے کہا نہیں تو بندہ ہے. جواب سنا, نہیں تو بندہ ہے. جناب سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا معرفت سمجھ میں نہیں آئی. دروازہ اشارے سے, روٹی زور لگا کے, فرمایا دروازہ اڑا کے رسالت بچائی ہے, روٹی توڑ کے توحید بچائی.
मौला के नूरी कुब्बा के अंदर, गुंबद के अंदर, मौला के नजफ में मौला अली के गुंबद के अंदर एक कसीदा लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरबी जुबान में। वाह वाह कसीदा किसी शिया का लिखा नहीं, वाह इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली का लिखा हुआ है। और वो सुन्नी भाइयों के शारे हैं, बेशक इमाम है सुन्नी भाइयों के। बेशक। मोतज़ली सुन्नी मजहब के बुनियाद रखने वाले हैं। वाह इब्ने अबिल हदीद, इसने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, शारे है ये नहजुल बलागा का। इसका कसीदा आज भी मौला अली के नूरानी गुंबद में लिखा है। 21 अशार है उस कसीदे के। और खुद मेरे मालिक अली ने ख्वाब में आके एक आलिम दीन से कहा था, अगर अबिल हदीद का ये लिखा कसीदा किसी दीवाने पे पढ़ के फूंक दिया जाए वो अक्लमंद हो जाएगा। और मौला ने फरमाया था, अगर ये किसी गूंगे को दम करके पिला दिया जाए उसे शिफा मिल जाएगी। कितना कबूल कसीदा है कि कबूल इसी बात पे शर्त है कि लिखा मौला के गुंबद पे। और किबला कोई ये 50-60 साल पुराना भी नहीं, 500 साल पुराना है। और कितनी मजहब शिया की मौत पर शख्सियात गुजर गई, काशिफुल ग़िता जैसी शख्सियात, तबातबाई जैसी शख्सियात, किसी ने उस कसीदे को उतारा नहीं। 21 अशार हैं कसीदे के, लेकिन मेरी मंजूर और अपने जिम्मे जुमला याद है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक शेर पढ़ने लगा। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ने कसीदा लिखा, कसीदे के 21 अशार हैं। 21 अशार अगर पढ़े जाएं, मुझे मौला अली की इज्जत की कसम से दुनिया अली को सोचना ही छोड़ दे, दुनिया अली को सिर्फ माने फिर अली को सोचे ना। अगर अबिल हदीद मोतज़ली के वो 21 अशार पढ़ ले, उसने एक शेर लिखा जो शेर मुझे बड़ा पसंद है, आज भी मौला अली के ज़र्दी के पांचाओं में वो शेर लिखा हुआ है। उसने कहा, या अली जहाँ भी मैं तेरा शिया देखो, मन अशवा अल शिया थे, जहाँ भी मैं तेरे शिया को देखता हूँ, मैं उसके कदमों पे सर रखता हूँ। उसके कदमों पे सर इसलिए रखता हूँ कि उसके दिल में अली रहता है, उसके दिल में अली रहता है। जब अबिल हदीद ने ये शेर लिखा, शागिर्द उठ के खड़े हो गए। उसने कहा, तू हमारा उस्ताद है, अगर तूने ये शेर लिख दिया, क्या मतलब करिए हम अली के हर शिया का एहतराम करना पड़ेगा। तू बता, तू अली के शिया के कदमों पे सर क्यों रखता है? अबिल हदीद ने कहा, जाहिलो मुझे बताओ, तुम सजदा कहाँ करते हो? क्या लगे काबे की तरफ? उसने कहा, वहां तो अल्लाह रहता ही नहीं, वहां भी अली आया था, यहाँ भी अली आया। बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से है, या अली आज सो जा, मुतमइन होकर अली सो गए। काफिर आए, सहने अबू तालिब की दीवार को फैलाना, अपने नापाक इरादों से, नापाक हाथों से खिलाफे अदीम वलील्लाह हटाया। आए रहमत को ढूंढने थे, सामना अल्लाह के जलाल से हो। वापस पलटे अबू जहल के घर। सारी रात काफिर जाके ये मशवरे करते रहे कि ये क्या, जिसको कत्ल करने के लिए गए वो तो मक्का छोड़ गया। इसका मतलब है कि अब ये भाई एक नया दीन लेके मदीने में मक्का में दाखिल होंगे। अब ये सोच रहे थे, ये 70 जवानों ने तारीख कहती अबू जहल के सामने अपनी चमकती हुई तलवारें निकाली, तलवारें हाथ में रखेगा। अबू जहल कब तक अपने खुदाओं की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? पहले हम तुझे कहते रहे मक्का की गलियों में, तू नहीं माना, फिर ये भाई 1 से 2 हो गए, हम तेरी दरख्वास्तें करते रहे, तू नहीं माना, अब इनमें से एक चला गया, सुबह दूसरा भी चला जाएगा। अगर ये अली भी चला गया, फिर ये बहुत बड़ा मजहब बना के मक्का में वापस आएंगे। हम तेरे सामने अपनी अपनी तलवारें हाथ में रखते हैं, अपने अपने बुतों की कसमें खाते हैं, तू आगे चल, हम तेरे पीछे चलते हैं, तू आंख का इशारा कर, हम अली को कत्ल कर देते हैं। अगर ये कत्ल हो गया, फिर इस्लाम नहीं फैलता, क्योंकि वो इस
کے بغیر کچھ نہیں کرتا. لہذا یہیں پہ اسلام ختم ہو سکتا ہے. یہیں پہ اگر ہم علی کا قتل کر دیں. کتاب میں لکھتے ہیں 70 نوجوانوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں لی, آگے ابو جہل کو لیا. ابو جہل 70 جوانوں کا جلوس لے کے مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو طالب کے دروازے پہنچا. ادھر اس کا ابو طالب کے دروازے پہنچنا تھا. دروازہ کھلا, کل ایمان کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. علی نے باہر دیکھا, ابو جہل سامنے سینہ تان کے کھڑا, پیچھے 70 جوانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں. 70 جوانوں نے علی کے گرد گھیرا باندھا. گھیرا باندھ کے اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ رکھا. ابو جہل نے علی کے سامنے سینے کو چوڑا کر کے کہا, اے ابو طالب کا بیٹا علی, ہم تجھے کہا کرتے تھے تو عبداللہ کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے. تو ہماری بات نہیں مانا, تو مکے کی گلیوں میں اس کا ساتھ دیتا رہا. اب وہ تو تجھے چھوڑ کے چلا گیا, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. یہ 70 جوان قسمیں کھا کے آئے ہیں, میں آنکھ کا اشارہ کروں گا, یہ تیرا سر تم سے جدا کر دیں گے. اب بھی اگر تو محمد کو چھوڑ دے, ہم تیری جان کو ایمان دیتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ 70 جوانوں نے تلواریں علی کے سر پہ رکھی. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, تحریک کہتی نہ علی کے چہرے میں خوف آیا, نہ علی کے ماتھے میں پسینہ آیا. میرے مالک علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک پہ رکھ کے کہا, میرا رستہ چھوڑ اور اتنا یاد رکھ, جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے. جو روک لیا کرتا تھا آج مکہ میں. مولا کا جملہ, اگر یہ تلوار چل پئی تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا بھی کوئی مرد نہیں بچا. 70 جوانوں نے علی کی تلوار کے اشارے سے رستہ دیا. علی نے فرمایا, میرا قتل چھوڑو, اپنی امانتیں واپس لو. یہ تو لکھا ہے نا تاریخ میں, یہ تو بچوں کو دینی یاد میں پڑھایا. نبی امانتیں کسے دے کے گئے تھے؟ بولے میں اسے یہاں پہ رک کے نتیجہ دے دوں. امانتیں تھیں کن کی؟ بسم اللہ, کافروں کی. انہوں نے رکھوائی کس کے پاس تھی؟ بولے نبی کے پاس. نبی کسے دے کے گئے؟ شاباش. اب ذرا ساتھ دینا, تھی کافروں کی, رکھوائی نبی کے پاس, نبی دے گئے علی کو. تھی امانتیں کافروں کی, میں تمہیں رٹا دوں گا, تمہارے ذہن میں جملہ نہ چلا. تھی کافروں کی, رکھوائی تھی نبی کے پاس, نبی دے گئے علی کو. تھی وہ کافروں کی, رکھوائی تھی انہوں نے نبی کے پاس, نبی دے گئے علی کو. شیعہ ہونا نہ ہونا, سنی بھائی اگر میرا بیٹھا تو یہ پیغام یہاں سے لے کے جائے. امانتیں تھی کافروں کی, رکھوائی تھی نبی کے پاس, نبی دے کے گئے علی کو. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جو نبی ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے دے سکتا؟ آندے واپس کر کے ادھر رسول مکہ کے بالکل بیرونی رستے سے ہوتے ہوئے مدینہ کی سرحد پہ پہنچے. مدینہ کی سرحد پہ پہنچ کے نبی نے اپنے سر سے امامہ اتارا. واللیل والی زلفیں کھل کے نبی کے شانوں پہ آئی. چمکتا ہوا چہرہ اس نے دیکھا, والشمس والضحیٰ, مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. ابھی آیت کا آنا تھا, یہ جبریل طرف کے دوبارہ نازل ہو گیا. والقمر اذا تلاہا, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا. مکہ چھوڑ دیا گیا. آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں تاریخ ختم کروں. مکہ چھوڑ دیا گیا, مدینہ میں آ گئے, مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. سفر کر رہے ہیں نا جی آپ؟ احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے. یہاں پر میں آپ کو صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھاؤں. کوئی بھی صحابی آیت سے پہلے عمل نہیں کر سکتا.
بے شک جب حکم ہی نہیں آیا، آیت پہلے عمل بعد، آقم الصلاۃ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے نماز بعد میں پڑھی، آتوا الزکوٰۃ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے زکوٰۃ بعد میں دی، وجل الناس کی آیت پہلے آئی، حج بعد میں کیا، جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلے آئی، جہاد بعد میں کیا، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ صحابہ اور اہل بیت کو ملا کیسے سکتے ہو؟ صحابہ آیت پہلے عمل بعد میں، آل محمد عمل پہلے آیت بعد۔ احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے۔ اب جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہیں جس وجہ سے اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جا رہا ہے، نوجوان یاد رکھنا، بچے یاد رکھنا، اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ دفاع میں ہوئی ہیں۔ نبی نے کسی کے گھر جا کے حملہ نہیں کیا۔ اب وہ جو مکہ میں جن کو چھوڑ کے آئے تھے، اب دشمنی دیکھیے گا، اور اس میں قتل حسین، قتل علی اور رسول کے دروازے پہ آگ لگنے کی وجوہات چھپی ہوئی ہیں۔ وہ جن کو مکے میں دشمن بنا کے چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے لشکر بنانے شروع کر دیے۔ پہلی جنگ ہو گئی بدر کے میدان میں، بسم اللہ بسم اللہ، مسلمان 313 کافر ہزار، بے شک اور خود اس میں ابو سفیان نے لکھا کہ مسلمان 313 تھے، ہاں ہزار تھے، ہم ہزار کے ہزار امیر تھے، مسلمان 313 غریب تھے، ہمارے پاس گھوڑے تھے، مسلمانوں میں چند کے پاس گھوڑے تھے، چند خالی تھے، ہمارے پاس چمکتی تلواریں بھی، مسلمانوں میں چند کے پاس تلواریں تھیں، چند خالی تھے۔ میں ہزار لے کے 313 کے مقابلے پہ چلا گیا کہ مسلمان یہاں ٹکیں گے کیسے، 313 میرا سامنا کیسے کریں گے، میرا ہزار امیر مسلمان اور 313 غریب، میرے ہزار کے پاس گھوڑے، مسلمان چند پیدل چند گھوڑوں پہ، میرے ہزار کے پاس نیزے بھالے تلواریں، مسلمانوں میں چند کے پاس تلواریں، چند کے پاس نیزے، چند خالی ہار۔ وہ کہتا میں 1000 لے کے بدر کے مقابلے میں گیا، جب میں نے بدر کے میدان میں جانا تھا میں نے کیا دیکھا کہ 313 میں سے میرے 1000 کے مقابلے پہ اکیلا علی باہر آ گیا، 313 میں سے 1000 کے مقابلے پہ اکیلا علی آیا۔ اکیلے علی کا آنا تھا، میں نے علی کا چہرہ دیکھ کے کہا ایک ایک کر کے جنگ نہیں کرنی، میں نے اکٹھا لشکر کا حملہ کرنا ہے۔ جب میں نے کہا میں نے اکٹھا لشکر کا حملہ کرنا ہے، اس علی نے گھوڑے کے زیر پہ بیٹھ کے کہا تو 1000 بھیج میں اکیلا علی آیا ہوں، 1000 بھیج میں اکیلا علی آیا ہوں۔ اب اس بیان کہتا میں کیا بتاؤں اس علی نے ہمارا کیا کیا نقصان کیا، اس نے میرا ولید ابن عتبہ مارا، اس نے میرا عاصم ابن سعید مارا، اس نے میرا نوفل ابن خالد مارا، اس نے میرا حارث ابن مبا مارا، اس نے میرا عثمان ابن حنظلہ مارا، اس نے میرا منبع ابن حجاج مارا۔ علی کی پوری مسلمانوں کی فوج نے بندے مارے 34، اکیلے علی نے بندے مارے 36، کل بندہ مر گیا 70، باقی بچ گیا 930 بدر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ کہہ رہا جب میں مکے میں پہنچا میں نے 930 سے پوچھا تو کیوں بھاگا، تو کیوں بھاگا، تو کیوں بھاگا؟ 930 کا 930 کہہ رہا تھا، علی میرے پیچھے تھا، علی میرے پیچھے تھا، علی میرے جنگ میں رسول نے امداد ہوئی تھی فرشتوں کی سفر سے، بسم اللہ بسم اللہ، فرشتے چہرہ علی میں بدر کے میدان۔ اب کیا دیروں پہ سوال آئے گا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اکیلا علی ہر جگہ کیسے؟ بسم اللہ۔ وہ آپ کو واقعہ بڑا شہرا افاق ہے، وہ یاد ہوگا جب ہر ایک نے آ کے دعویٰ کیا تھا کہ علی نے میرے گھر روزہ افطار کیا، 40 بندوں کو دعویٰ تھا کہ علی نے ہمارے گھر روزہ افطار کیا۔ تو بندے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ فرمایا ایسے کرو اپنے اپنے گھر سے پانی کا ایک ایک کوزہ لے کے آؤ، پیالہ لے کے آؤ، پیالہ لے کے 40 پیالے اکٹھے ہوئے، فرمایا مسجد نبی کے صحن میں رکھو، چاندنی رات تھی، مسجد نبی کے صحن میں رکھا۔ رسول نے کہا اب مجھے بتاؤ چاند کس کے پیالے میں ہے؟ 40 کا 40 نے دعویٰ کیا چاند ہمارے پاس۔ رسول نے فرمایا اب آسمان پہ دیکھو کتنے ہیں، ان کا ایک، فرمایا جو انگلی سے 2 ٹکڑے ہو وہ 40 سے وہ بھی آ سکتا ہے، اور جو مالک کائنات تھا۔ بے شک بدر میں 1000 کے مقابلے پہ نوجوان میرے بچوں ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے اکیلے علی آئے۔ بے شک اب جو بدر میں قتل ہوئے ان کے ورثہ کے دل میں جو دشمنی تھی وہ دشمنی گئی علی کی۔ تاریخ سنتے آئیے گا، دشمنی علی کی وجوہات دیکھتے آئیے گا کہ علی اور اولاد علی کی دشمنی کیوں ہوئی۔ احد کا میدان آ گیا،
جنگ دو پہاڑیوں کے درمیان. موضوع ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آج میں نے تاریخ کو ختم کرنا. بالکل دو پہاڑیوں کے درمیان جنگ ہو گئی. رسول نے درے کے بندے کھڑے کیے. نیچے سے جب کفار نے میدان خالی کیا مسلمان مانے غنیمت پہ گئے. خالد بن ولید لشکر لے کے چلا گیا تھا. اس نے لشکر لے کے, یہ کفار کا سپہ سالار تھا, کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھا خالد بن ولید, جسے مسلمان تاریخ نے فاتح اسلام لکھا ہے, جس کی تلوار نے بڑے بڑے صحابہ کی گردن کا خون کیا. وہ لشکر لے کے واپس آ گیا. احد کے میدان میں ادھر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا. قرآن کہتا ہے میرا حبیب جو تجھے چھوڑ کے پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے تھے. مسلمان نبی کو چھوڑ کے بھاگے. احد کے میدان میں زخمی رسول تھا, اور اس میں خود ابو سفیان نے یہ بتایا کہ جب رسول زخمی تھا اس کا میرے ذہن میں خیال آیا میں پورے میدان احد میں اکیلے نبی کو ڈھونڈ رہا تھا, کہیں سے مجھے زخمی نبی ملے تاکہ میں اس پہ حملہ کروں. یہیں پہ قتل ہو جائے, یہیں پہ اسلام ختم ہو جائے گا, یہیں پہ کلمہ ختم ہو جائے گا, یہیں پہ اسلام کا عقیدہ ختم ہو جائے گا. اس کا جب میں بالکل اس محمد ابن عبداللہ کے قریب کیا, یا وہ محمد ابن عبداللہ زخمی حالت میں اٹھ کے اس نے کہا یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی کا لفظ آنا تھا. ابو سفیان کہتا میں نے پیچھے سے دیکھا اس کا یا علی ابھی ختم نہیں ہوا تھا, یا علی کی تلوار میری نوک, علی کی تلوار کی نوک میری گردن پہ آ گئی. اس نے کہا علی اس تیزی کے ساتھ آیا, یا علی نے تیزی کے ساتھ آ کے گھوڑے کی سیٹ چھوڑی, زخمی رسول کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا, زانوں پہ رکھ کے رسول کا ماتھا چوم کے کہا لبیک یا رسول اللہ, آنکھیں کھول دیکھ میں علی آیا ہوں, آنکھیں کھول دیکھ میں علی آیا ہوں. جملے ابن خلدون نے بھی لکھے اور شبلی نعمانی نے بھی لکھے کہ رسول نے آنکھیں کھول کے پہلا جملہ پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے, جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ علی کا اکفرتا بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اب علی نے جملہ پہلے کہا, آیت بعد میں, جو تجھے چھوڑ کے بھاگے فَإِن تَوَلُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ ان کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ بدر, احد, خیبر, خندق, جتنی جنگیں اکیلا فاتح ہے. بے شک. اب جو قتل ہو رہے ہیں وہ علی کی تلوار سے قتل ہو رہے ہیں. کلمہ رسول کا پھیل رہا ہے, دشمنی علی کی بڑھ رہی ہے. اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور مولا علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مدینہ بن گیا. مدینہ میں کچھ ایسے مسلمان موجود ہوئے جو منافق تھے, اور مجھے معاف کیجئے گا وہ صحابہ میں تھے, کیونکہ یہ حقیقت ہے جسے میں چھپا نہیں سکتا. کیونکہ میرا عقیدہ ہے میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں زہرا کی وکالت نہ ہو. میں نے 6.5 ماہ بی بی کے حق میں قید کاٹی ہے, قید تنہائی کاٹی ہے. میں اپنا گھر چھوڑا ہے, اپنا وطن چھوڑا ہے, لیکن بی بی کے حق میں سمجھوتا نہیں کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میں اس میں تمار کا تھا. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جاں کاٹ دو, ندہت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا وطن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, لیکن راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں, صبح محشر تلک, جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی, ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے یہ, یا علی کی صدا ہے.
پاکستان میں پڑھنے پہ پابندی ختم کی گئی تو کیا ہوا؟ مرض سے ختم ہو گئی. یہ زبان یہاں کے ممبر پہ بولنا شروع کر دی کیونکہ یہ وعدہ ہے علی کا. یہاں ہمارے پاس جو اسلاف ہے، ہمارے پاس جو سیرت ہے، وہ سیرت علی کے ان نوکروں کی ہے. جب علی نے کہا تھا میرے سب یہ جو کھجور ہے، یہ جو بھی پودا ہے، یہ بڑا ہو کے درخت بنے گا، تجھے میری محبت میں اس کے ساتھ پھانسی دی جائے گی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ صبح آ کے وہ پودا اکھاڑ دیتا، میں سب روز آ کے پانی دیتا اور کھجور کے پودے کے ساتھ کھڑا کرتا کب تو بڑا ہوگا. کہا مجھے علی کی محبت میں موت آئے گی. اور جب علی کے اس نوکر کو اس کو لا کے اس وقت کے ابن زیاد نے کھجور کے ساتھ لٹکایا تو لٹکا کے اس نے کہا کہ میں سب تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. میں سب نے مسکرا کے کہا تو مجھے موت کیسے دے گا؟ تو مجھے مارنے سے پہلے میری زبان کاٹے گا. اسے کہا میں تیری زبان کیسے کاٹوں گا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ اسے کہا صدیوں پہلے میرا باپ سے علی کہہ کے گیا تھا پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے موت دی جائے گی، پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے موت دی جائے گی. جتنے نوجوان بیٹھے ہو، ماں بھی بیٹھے ہو، اپنے عقیدوں کو بلند کرنا. میں تمہیں ولایت علی کا جملہ دو. اتنا جملہ میں سمے تمام نے کہنا تھا کہ ابن زیاد نے کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کا ناک کاٹا جائے، اس کے کان کاٹے جائیں، اس کے پاؤں کاٹے جائیں. پورا میں سمے تمام کا جسم کاٹ دیا گیا. پورا جسم کاٹنے کے بعد اس نے کہا دیکھ میں نے تیرے مولا کے فرمان کو چھوٹا کر دیا، میں نے تیرے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا، میں نے تیری زبان نہیں کاٹی. اب میں تجھے موت دینے لگا ہوں. زخمی میں سمے تمام نے کھجور کے ساتھ لٹکتے ہوئے کہا تو نے مجھے موت تو دے دینی ہے لیکن اتنی اجازت ہے میں آخری بار کوفے والوں سے کوئی بات کر لوں. اس نے کوفے کے سارے مرد و زن کو بلایا. کوفے کے مرد و زن کا مجمع ہوا. شاید یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے، شاید یہ علی ولی اللہ کا انکار کرنے لگا ہے. میں سمے تمام نے چھوڑتے ہوئے کھجور میں کہا کوفے والوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے. یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے. وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے. ابن زیاد کا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو. ادھر زبان پہ خنجر آیا. ناظرین شرم نہیں آتی؟ قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا. مدینہ میں وہ لوگ موجود تھے جو مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے. میرے اہل سنت بھائیو، آپ سے جرم یہ ہوا آپ نے ہر بندے کو قابل عزت سمجھا. بسم اللہ. ہر صحبت میں بیٹھنے والا قابل عزت نہیں. آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض جواب یہی ملے گا آپ کسی سے بات کریں. اچھا آپ کو پتہ چل گیا بندے اچھے نہیں تھے، نبی کو نہیں پتا تھا. نبی نے کیوں نہیں اٹھا؟ آپ کو آج پتا چل گیا 1400 سال کے بعد کہ فلاں بندہ غلط تھا. کائنات کے نبی کو خبر تھی، نبی کی صحبت میں بیٹھے، نبی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا؟ خدا کو خبر نہیں تھی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا؟ اس نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ وہ فرشتوں میں بیٹھ کے بھی لانتی رہا. اس کا مطلب کہ لانتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو. وہ لانتی ایسا تھا ہی نہیں. اللہ کو خبر تھی اسے سجدہ نہیں کرنا، اسے ملائکہ میں بیٹھا دیا، وہ فرشتوں میں بیٹھا. اور یہ 5 نمازیں تو کچھ ہے ہی نہیں، 6 لاکھ سال عبادت کی ہے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6 لاکھ سال عبادت کی ہے ابلیس نے. یہ ملعون 6000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا. ہون کال کرو 40 دن کا چلہ تو چیز ہی کوئی نہیں. جو بڑا 40 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ رہ کے آ جاتا وہ کہتا میرے سے بڑا مسلمان ہے. 6000 سال کا ایک سجدہ کیا. کیا کہنے میرے بادشاہ، مولا تو نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. 5 امام سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر نہیں دے گا؟ توجہ کیجیے، اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر نہیں دے گا. معصوم نے فرمایا یہ بدبخت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں عبادت کر رہا تھا. اسے پتہ چل گیا تھا اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب کہہ دیا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں.
اس نے کہا اتنی عبادت کروں کہ میں بن جاؤں، الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے، میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہ آئے، میں مضبوط امیدوار ہوں۔ بنا مقابلہ امیدوار بننے کے چکر میں اس نے عبادت بڑھانی شروع کر دی۔ جب عبادت بڑھاتا گیا خدا نے کہا بلاؤ، میرے ہاں عبادت معیار نہیں، علم معیار ہے۔ جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو خدا نے کہا کہ اس نے کہا اسے سجدہ کروں، ہاں فرشتوں نے کہا میرے لیے اسے سجدہ کروائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ اس کا مطلب فرشتوں کے پاس غیب تھا، انہوں نے کہا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے میری ذات، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سجدہ کرو، اور کب سجدہ کرنا؟ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح ہوں تب سجدہ کرنا۔ اب توجہ کرنا، یہ میرے بدے ہاتھ ہے، اب لفظ کا لہو نہیں آپ نے کرنا۔ خدا نے کہا سجدہ تب کرنا جب روح ہو، روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ اگر روح سے پہلے سجدہ کیا تو سجدہ ہوگا بت کو، اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ ابلیس کا جرم یہ نہیں تھا کہ اس نے آدم کا انکار کیا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے روح کا انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار روح کا ہوا تھا۔ لے آؤ ابھی قرآن منبر پہ رکھو، میں قرآن سے نکالو، میرے اللہ تو بتائیے روح کیا ہے؟ فرمائیے تم سے پوچھتے روح کیا ہے؟ کہتے ہیں روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ پھر گھر جا کے سوچنا، جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو، اور جو پورے اولے امر کا انکار سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس امر کو ہوا تھا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرتے۔ قبلہ تشریف فرمائے، تائید فرمائے، سیغہ امر ہے، فوراً سجدہ کرنا بغیر سوچے۔ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، اسے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافر۔ کافر تھا، منافق نہیں تھا۔ میں اس نے انکار کر دیا، تم صحیح سجدہ کرنا، نے صاف کہہ دیا نہیں کرنا۔ مزہ تو آیا دشمنی کا، اس نے چکا صاحب نے انکار کیا، اس نے کہا میں نے سجدہ کرنا۔ ہم نے جملہ پڑھنا اور پھر میں نے چہرے پڑھنے، کہ بریک جملے بھی آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بریک جملہ دینے لگا ہوں، اس نے سجدہ کر، اور وہ کافر تھا، منافق نہیں تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ بعد میں مبارک دیتا رہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ فاخرش لعنت کا یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تو اس پر قیامت تک کے لیے میری لعنت، میرے لعنت۔ غفار ذنوب تو، ستار العیوب تو، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات تیری، رحم کرنے والا تجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنے سجدے کیے، تجھے تو کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا، تجھے تو کر رہا ہے۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، آج بھی ہے، وہ یا اللہ مدد کا انکار نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تجھے کرنا ہے، اسے نہیں کرنا۔ خدا نے کہا لعنتی، میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ جب میں کہہ رہا چپ تو پھر چپ، اس کا نہیں سننا۔ خدا نے کہا لعنت تیرے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت رہے گی۔ لے آؤ قرآن ممبر پہ رکھو، میرے سر پہ میں علم عباس پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ خدا نے لعنتی کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ میرے اللہ تو نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا ہے، میرے اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر، اس کی کوئی عبادت کا ثواب۔ خدا نے کہا اگر آج میں شیطان کو معاف کر دیتا، کل
حجت کے منکر معاف نہیں کرتے. بے شک. اگر میرا مجرم ہوتا میں معاف کر دیتا. اور اس بلاؤں نے کہا کیا تھا؟ خدا نے کہا کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. اچھا مٹیریل پہ اعتراض کرتا. پھر میں جملہ بری کہنے لگا. اس نے انکار مٹی کا کیا. اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے. آج بھی شیطان والی عبادت دیکھنے کو بندہ نماز پڑھ رہا تھوڑی سی مٹی آگے رکھ دو، کبھی نہیں کرے گا. وہ شیعہ مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پہ سجدہ کرتے. خاک کو سجدہ نہیں کرتے، خاک پہ سجدہ کرتے. اگر خاک قابل احترام نہ ہوتی تو حجر اسود نہ چومتا. وہاں حج پہ پتھر چوم کے آئے ہو، باقی پتھر چومو گناہ. واجد جی اسے نہ چومو گناہ. ہے وہ بھی پتھر، ہے یہ بھی پتھر، وہ ہے بھی رنگ برنگے، یہ ہے بھی کالا. اس کا کالے کو بھی نسبت معصوم سے ہو جائے. اور میری آپ تائید فرمائیں گے جاؤ حجاج کرام سے جا کے پوچھنا تو حج کر کے آئے ہیں. طواف کعبہ کرتے ہوئے حاجیوں کا رشتہ ہوتا ہے زیادہ. ہر بندہ حجر اسود کو چوم ہی نہیں سکتا، بوسہ دے نہیں سکتا. جو بندہ پیسے خرچ کر کے وہ وہاں پہ معلم سے کہتا ہے جی میں حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ارکان حج مکمل، وہ کہتے ہیں مکمل. بوسہ نہیں دیا میں نے حجر اسود کو. میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب تو طواف کعبہ کر رہا ہو حجر اسود کے سامنے سے جب گزرے، جہاں حجر اسود ہو اس طرف اپنا دائیں ہاتھ کرنا، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم لینا، ثواب حجر اسود کا ہوگا. اس مولوی کا گریبان پکڑ کے کیوں نہیں پوچھتا چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جی بے شک چوما ہاتھ تھا، ذہن میں حجر اسود تھا، پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی چومتے تازیاں ہیں، ذہن میں روزہ حسین اسلام تو سارا نسبت میں ہے، سارا اسلام نسبت میں. آپ یہاں سے جا کے مانچسٹر سے جا کے کپڑا خرید کے لائیں، اس میں اسی تھان کے کپڑے میں سے ایک ہی قمیص بنا لیں، ایک کا قرآن کا غلاف بنا لیں. اب قمیص نہیں چومنی، کپڑا وہیں سے، رنگ بھی وہی. اس کا مطلب نسبت بدلی. میں نے سجدہ نہیں کرنا. خدا نے کہا فخرج لعنت علی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. میرے اللہ کیوں؟ فرمایا اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. اب یہاں پر میں آج کی گفتگو کا نتیجہ دینے لگا. خدا نے یہ اصول بنا دیا کہ اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. نوح نے کہا میرے اللہ عذاب بھیج میری قوم پہ. فرمایا تو اپنے لے کے باہر نکل، میں عذاب بھیجتا ہوں. کیونکہ جہاں حجت ہو وہاں عذاب نہیں. لوط نے کہا تنگ آ گیا ہوں اپنی قوم سے، حد کر دی ہے انہوں نے، عذاب بھیج. فرمایا تو لوط باہر نکل، میں عذاب بھیجوں گا. میری موجودگی میں کوئی نہیں بھیجتا. فرمایا جہاں حجت ہو وہاں عذاب نہیں آتا. مکے میں کھڑے ہو کے ابو جہل نے تیرے نبی کو روک لیا تھا اور اس نے روک کے کہا تھا اتنے ہی ہم برے ہیں، اپنے اللہ سے کہہ کے ہمیں مروا کیوں نہیں دیتا؟ رسول نے آسمان کے ہاتھ پر اللہم افطر لینا حجارۃ من السماء، میرے اللہ آسمان سے پتھر نازل کر ان پہ. اب آزے وہ ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ان کے درمیان رہتا ہے. اب میرے بدے ہاتھ میں محنت ضائع نہ کرنا. میں نے آپ کے سامنے پوری محنت کر کے یہ نتیجہ نکال دیا ہے کہ خدا اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. لیکن جہاں حجت ہو وہاں عذاب بھی نہیں بھیجتا، جہاں حجت ہو وہاں عذاب بھی نہیں بھیجتا، جہاں حجت ہو وہاں
اختیار پہ شک نہ کرنا، حجت کے اختیار پہ شک نہ کرنا۔ جتنی یہاں میں ایک دن میں مجلس پڑھتا ہوں مجلس، پاکستان میں ایک مجلس میں 2 دن میں پڑھتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ تک نتائج دیے جائیں، 1 سال کی محنت آپ تک پہنچے۔ حجت کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ کل کو گفتگو یہیں سے مجھ سے کریں گے کہ اختیار حجت کہاں پہ ہے۔ 5-10 منٹ ٹائم ہو تو میں آج کے موضوع ختم یہیں پہ کر سکتا ہوں، جلدی تو نہیں آپ کو؟ حجت کے اختیار پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو حجت کے اختیار پہ شک کرے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خدا معاف نہیں کرتا۔ نوح کی بیوی، نوح کی بیوی نبی کی بیوی تھی، حجت پہ شک کیا، عذاب آیا۔ نوح کا بیٹا تھا نبی کا، حجت پہ شک کیا، عذاب آیا۔ میں حجت پہ شک کرنے والوں کو آپ کو عذاب میں دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ حجت سے پیار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نوح کے گاؤں میں رہتی تھی، نام تھا سالبیہ، غریب عورت تھی، 1 بکری، 1 جھونپڑی، 1 گٹھلی، اس کا کل سرمایہ تھا۔ نوح نے اعلان کر دیا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، روز اپنی گٹھلی اٹھاتی، بکری کھولتی، نبی کے دروازے میں جا کھڑی تھی، کب بننی ہے تیری کشتی؟ اللہ کا نبی مجھے سوار کر لینا۔ نوح نے کہا جب کشتی بن جائے گی تجھے بلا لوں گا، ابھی نہیں کشتی بنی گی، واپس جا، چلے اگلے دن پھر دروازے پہ وعدے میں پھر سویرے دروازے پہ دستک، نوح باہر لے گئے، ہاں جی اللہ کا نبی کشتی بن گئی۔ نوح نے کہا بی بی میں نے تجھے کہا نہیں جب بن جائے گی بلا لوں۔ اس نے جملہ بڑا پیارا رکھا، اس نے کہا اللہ کا نبی میں روز اس لیے آ رہی ہوں، مجھے پتا جب کشتی بن جاتی ہے نا بعد والے آگے آ جاتے ہیں۔ یہ جو تجھے پتھر مارتے رہے نا تیری کشتی بننے کی دیر ہے، انہوں نے سب سے پہلے آنا ہے، لہذا میں اپنی سیٹ کنفرم کروانے ہیں، میری سیٹ بنی۔ تو انہوں نے کہا جب کشتی بنے گی بلا لوں گا، چلیے۔ 30 دن پھر دروازے کا قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ 30 دن نوح جلال والا نبی تھا، جلال میں آ گئے، تھوڑا روز دروازے پہ آ جاتی ہے، کہا جب بنے گی بلا لوں گا۔ چپ کر کے اس نے گٹھی اٹھائی، چل دی، کتنی اچھی تھی سے پتا تھا حجت کے سامنے گئی، اس نے ابھی گلی کا موڑ نہیں لیا، یا جناب نوح دوبارہ آ کے کشتی بنانے لگے، یا فوراً جبریل آئے، خدا کہتا کشتی کو ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے کہ عذاب کی دعائیں مانگ رہا تھا تو میں تجھے تیرے بچانے کے لیے سفینے کا سہارا دیا، اپنوں سے لڑائی، تجھے نہیں خبر کہ تیری مومنہ ہے، تو پھر میرے اللہ معاف کرنے والی ہو، میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا معافی مجھ سے نہیں، دوڑا ہے اللہ کا نبی، گلی کے موڑ پہ کے پیچھے سے کہا رک بھی سالبیہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا پیچھے مڑ کے کہنے لگی آج پتا چلا میں لاوارث نہیں ہوں، آج خبر ہوئی کہ میرا کوئی وارث ہے۔ تو کائنات کا نبی تجھے میرے پاس بھیج دیا۔ جناب نوح نے دیکھا کہا بی بی دیکھ اب میں تجھے جرمانہ دیتا ہوں، تو 3 دن میرے دروازے پہ آتی رہی ہے نا، میرا اللہ تیری وجہ سے ناراض ہو رہا ہے، چل پھر نوح وعدہ کرتا ہے اب تو میرے دروازے پہ نہ آنا، جب کشتی بن گئی میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، جب کشتی بن گئی میں تجھے لینے کے لیے آؤں۔ اس لیے کمال الدین و اتمام نعمہ میں شیخ صدوق نے لکھا ہے، میرا 12واں مولا فرماتا او میرے شیعو ہر رات کو میرے ظہور کی دعا مانگ کے سویا کرو، اگر میرے ظہور سے پہلے تم مر گئے میں تمہاری قبر پہ تمہیں لینے آؤں۔ اپنے وقت کے امام سے باتیں کی،
شیخ صدوق میں مولا نے فرمایا میرے شیعوں مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. بسم اللہ. سرگوشی کہتے ہیں کان میں کی ہوئی بات. مولا فرماتے ہیں سارے دل کی کوئی مصیبت ہے رات کو باوضو ہو کے تکیے پہ سر رکھ کے مجھے سلام کر کے آہستہ آہستہ مجھے اپنے دکھ بتائے. مولا فرماتے ہیں صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ ختم نہ ہوئی مجھے اپنا امام مجھے پکارو تو صحیح. ہم یہ کہہ کے چپ ہو گئے امام پردے میں ہے. امام پردے میں نہیں ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں. میرے مولا آ جا معاف کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے. کہیں یہ ہمارا امام کو بلانا کوفے والے خط تو نہیں. انہوں نے بھی امام کو بلایا تھا جب مولا آئے تھے کہ نصرت سے انکار کر دیا. ہمارا کام صرف انتظار کرنا نہیں رستہ ہموار کرنا ہے. بس ختم کروں یہیں پہ گفتگو کو. سال گیا چلی گئی عذاب آ گیا. جوڑا جوڑا کشتی پہ بیٹھ گیا. نو کشتی لے کے پوری کائنات میں پھرتا. کوہ جودی پہ جا کے نو کی کشتی رکی. کتابیں لکھتی ہے کوہ جودی پہ رکی ہے. تفاسیر اہل بیت کہتی ہیں نجف میں جا کے رکی ہے. کوہ جودی پہ جا کے نو کی کشتی کا رکنا تھا. نو نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پوری کائنات کا معائنہ کیا. پوری کائنات میں پانی پانی تھا پانی پانی تھا. نو نے دیکھا کہ دور خشکی کا ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے جہاں سے عذاب کا پانی طواف کر کے گزر رہا ہے. نو نے سوچا یہاں پر کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے. نو جلدی سے کشتی میں بیٹھا. کشتی میں بیٹھ کے اس جزیرے کے قریب گیا. نو کا پہلا قدم جزیرے پہ آیا. نو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہی مائی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. اللہ کے نبی کو دروازے پہ دیکھا جلدی سے ہاتھ دھوئے اپنی بکری کھولی کٹھی اٹھا کر بن گئی تیری کشتی بن گئی تیری کشتی. نو نے کہا بی عذاب تو آگے چلا بھی گیا پانی تو آگے تھم بھی گیا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے نہ میں نے آتے دیکھا ہے نہ میں نے پانی چلتے دیکھا ہے. نو نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ اس کے گھر پانی کیوں نہیں آیا. آواز دھیمے لہجے میں بات کر. جو غرق ہوئے وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی یہ تیری مومنہ تھی. ساری زندگی محبت آل محمد پہ پکے رہنا عزائے حسین پہ پکے رہنا. قیامت آگے چلی بھی جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے. حجت پہ شک نہ کرنا حجت کے اختیار پہ شک نہ کرنا اپنے مالک پہ شک نہ کرنا. مولا سے توسل رکھو. باپ کے سامنے سگریٹ پینے سے ڈرتے ہو تو امام کے سامنے بھی گناہ سے ڈرو. باپ کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ باپ ہے. امام کو باپ سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. میرا مولا فرماتا ہے شیعو تمہارے روز کی اعمال میرے سامنے پیش ہوتے لہو روتا ہے تمہارے گناہ دے کے بارما. خون روتا ہے تمہارا امام. کوشش کرو کہ ہر وقت جو جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگوں سے میری مزاح نہیں جوان نوجوان میرے دوست میرے بھائی ہر وقت ذہن میں یہ رکھ دیکھا کرو کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. مولا کہتے صبح کو اٹھو تو سب سے پہلا سلام مجھے کرو. اپنے گھر میں دعوت ہو تو ایک مسند میری بھی سجا کے دیکھو. یہ کہہ کے ہم ذاکرین آپ کو رلا دیتے ہیں کہ مجلس حسین میں مولا سجاد آئے ہیں. پھر مجلس میں اس انداز میں آیا کرو کہ مولا سجاد آئے ہیں. عقیدہ صرف زبان تک نہ رکھو یقین کی حالت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مولا نہیں فرماتا ہے شیعو ہم شجرہ طیبہ ہیں تم ہمارے پتے ہو. درخت کی پہچان پتے سے ہوتی ہے. پتہ بتاتا ہے کہ درخت کس چیز ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ بتائے گا کہ امام کیسا ہے. معاف کر دینا مجھے میں اس حق کو نہیں چھپا سکتا. میں یہاں پیسے پہ لالچ میں نہیں آیا. مجھے بی بی اسی جملے پہ موت دے دیا کہ میں پیسوں کے لالچ میں آیا ہوں. میں بی بی مخدومہ کا حق پہنچانے کے لیے آیا. رزق میرا مشہد سے آتا ہے تقسیم نجف سے ہوتا ہے. میرا مالک میری اور میری اولاد کا رزق مجھے گھر دیتا ہے. حق پہنچانے کے لیے آیا ہوں بی بی کا. جو خود شراب پیتا ہو اسے کوئی حق نہیں وہ یزید پہ لعنت کرے. خود شراب پیو یزید پہ لعنت کرو. لعنت کا دماغ خراب ہے وہ سفر کرے.
یزید ذات پہ لعنت نہیں، یزید کردار پہ لعنت۔ بے شک کوشش کرو حسینی ہو تو چہروں کو حسینی بناؤ۔ بسم اللہ جیو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جیو علماء کے قدموں سے نکلنے والے ذرے سے بھی کمتر ہوں، بسم ماتم اللہ میں حسین ہوں۔ جیو چہرہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے، داڑھی کو زینت بناؤ چہروں کی۔ واہ بسم اللہ جیو واہ جیو جو بیٹھے میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مالک تمہیں عمل کی توفیق دے، الہی لیکن میں چند بندوں کے ڈر سے حق بھی تو نہیں چھپا سکتا۔ بے شک مولا فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے اس سنت رسول کو یزید کے باپ نے تباہ کیا تھا۔ صحیح اس نے کہا تھا یہ پڑی ہے سنت رسول۔ ہاں ہاں مولا فرماتے ہیں شیعو چہرہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے، تم مر جاؤ اگر میں تمہاری قبر میں آؤں فرشتے کفن ہٹائیں، مجھے چہرے سے پتہ چل جائے کہ علی والا ہے۔ بسم اللہ جیو موت کا کوئی پتہ نہیں، بے شک ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ بے شک تمہاری مجلس میں وہ بی بی آتی ہے، ہاں جو پرسہ لینے کے لیے آئی۔ ہاں میں مہمان ہوں، بسم اللہ اللہ نے راجہ بھائیوں کی اس پورے خاندان کی زندگی کرے الہی جنہوں نے یہ گلدستہ سجایا، مولا ان کی نسلوں میں حسین کا زدائی رکھے، الہی بی بی اس سید کا سایہ ان کی نسلوں پہ قائم رکھے۔ بسم اللہ مجھے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے مولا کی قسم ہے میری رہائش اسی بارگاہ میں ہے، میں یہی رہتا ہوں، بسم اللہ میں سکون سے سو نہیں سکتا۔ مجھے کئی راتیں ہو گئی میں نے انہیں نہیں بتایا، میں سکون سے نہیں سوتا، میں رات کو تڑپ تڑپ کے اٹھتا ہوں اس خوف سے کہ شاید ابھی بارگاہ میں بی بی بیٹھی ہے، شاید ابھی رسول کی بیٹی جو پرسہ لینے کے لیے آئی تھی، وہ محمد کی بیٹی شاید ابھی مہمان ہے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں نماز شب پڑھتی ہے آ کے رسول کی بیٹی۔ حسینی ہو تو نمازی ضرور پڑھنا۔ بسم اللہ جیو حسین کے ماتم کی وجہ سے اگر نماز چھوڑ دو گے، زینب نے تو شام غریبہ بدے ہاتھوں سے بھی نہیں چھوڑی۔ بے شک بے شک سید الساجدین کہتے ہیں جتنی مصیبت ہم پہ شام غریبہ پڑی ہم سیدوں پہ کبھی نہیں پڑی، لیکن مجھے میرے باپ کے خون کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھی نے تہجد نہیں چھوڑی، بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ اگر میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں مجلس حسین میں آؤ تو میری بیٹیوں میری بہنوں چادر کو سر پہ رکھنا، ایسے نہ ہو تمہارے سر سے چادر اترے تم زینب کو رو، تمہارے پہلو کے ساتھ حسین کی ماں بیٹھی ہو، وہ تیرا رونا دیکھ کے آنسو تو روئی ہے تو، لیکن تجھے زینب کا پردہ یاد نہیں، تجھے میری بیٹیوں کی چادر یاد نہیں۔ آج ہو گئی 6 محرم، پیاسا ہو جائے گا کل جنگل میں محمد کا۔ کل کے دن کے بعد کوشش کرنا پانی کم پینا، بے شک یہاں موسم ٹھنڈا ہے، اپنے آپ کو زیادہ پیاس لگنے دینا، جب پیاس سے ہوں خشک ہو جائیں پھر کہنا حسین تیری پیاس کے صدقے، حسین تیری پیاس کے صدقے۔ 10 محرم کی رات تھی، بس میرے ذہن میں آ گیا کہ میں ایک حسین کے دوست کا مصاحبات آپ کو سناؤں۔ بسم اللہ امجد بھائی شب عاشور، فوجوں کی آوازیں، لشکروں کا شور، لاکھوں اکٹھے ہو رہے ہیں، سب کچھ سن رہی ہے خیمے میں رسول کی بیٹی۔ اما فضا جی بی بی میرے حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین کہے جی سیدہ۔ حسین کے شور کیسا ہے؟ بابا رضی شاہ جی بیوی کی عزت کی قسم ہے، حسین نے رو کے کہا زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو گئے۔ جب کہا تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں، رو کے کہتی اس پردیس میں تیرا لگتا کوئی نہیں۔ مولا حسین کا جو لگتے تھے وہ بلا لیے، ہر خون دین رسول کو نہیں لگنا۔ بی بی کہتی کسی کو بلا۔ حسین نے کہا زینب صبح کسی نے نہیں بچنا،
رو کہتے کسی کو بلا جتنے لیے وہ میدان میں ہوگا تو میرے سامنے بیٹھنا، میں تیرا چہرہ دیکھوں گی. مولا حسین نے رو کے کہا ایک میرا دوست ہے بچپن کا، رہتا دور ہے، کوفے میں رہتا ہے، نام اس کا سعید ہے، ڈھیر ساری بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، بیوہ ماں کا وہاں سہارا ہے. بلا اس لیے نہیں رہا میں خط لکھوں، ہو سکتا ہے بہنیں آنے دیں نہ آنے دیں، آنے دیں نہ آنے دیں. چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی زوجہ آنے دے نہ آنے دے. رو کہتی خط تو لکھ، دستخط میں کرتی ہوں، شریف ماں کا بیٹا ہے، میرے دستخط دیکھے گا آ جائے. مولا حسین نے خط لکھا، مولا حسین نے قاصد کے حوالے خط کر کے چلے جا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ سعید آئے تو ٹھیک، ورنہ 10ویں محرم کی شام سے پہلے تو واپس آ جانا. اب کیا میں پڑھوں اور کیا تم سنو گے؟ کربلا میں اکبر کی اذان ختم ہوئی یا قاصد کا گھوڑا سعید کے دروازے پہ آ گیا؟ دستک دی، دروازہ کھلا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، علی کا نوکر، حسین کا محب. دروازے پہ قاصد کو دیکھا، من انتا، کون ہے تو؟ قاصد کی آواز ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. قاصد کا نام آیا کہ حسین کا قاصد. سعید تڑپا، کہنے حسین ابن علی، رسول کے بیٹے حسین کا؟ فرمایا ہاں رسول کے بیٹے حسین کا. کہنے لگا اچھا مدینے سے آیا ہے؟ قاصد کی آواز آئی نہیں کربلا سے آیا ہوں. کربلا کا نام آنا تھا. سعید کی چیخ نکل گئی. لوگ کہتا میرا مولا حسین یہ عراق میں کربلا میں آیا ہوا ہے. ہاں سعید تیرا مولا حسین کربلا میں آیا ہوا ہے. قاصد نے بسم اللہ پڑھ کے امام میں سے خط نکالا، خط نکال کے سعید کے حوالے کیا. سعید نے خط کھولا، جو سید بیٹھ کے مجھے جملہ معاف کر دینا، ماتمی عزادار میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے جملہ معاف کر دینا. ادھر قاصد نے خط سعید کے ہاتھ میں رکھا، سعید خط کھولنے لگا. قاصد جلدی سے گھوڑے سے اترا، ہاتھ جوڑ کے کہتا بازار میں نہ پڑھنا کسی شریف کے دستخط، بازار میں خط نہ کھولنا، خط بازار میں نہ کھولنا. اس نے وہی دو ہاتھوں کے درمیان خط لیا، کہنے لگا اچھا خط گھر میں جا کے پڑھوں گا. چل تو ایسے کر، تو گھوڑے سے اتر، گھوڑا باندھ، میرے ساتھ اندر آ. کیوں؟ کہنے لگا تجھے پانی پلاؤں. نہیں تو سمجھا. ادھر سعید نے کہا میں تجھے پانی پلاؤں. قاصد رو کہتا کیسے پیوں، سکینہ پیاسی ہے. اس نے کہا میں تجھے کھانا کھلاؤں. کہنے لگا کیسے کھاؤں، سکینہ بھوکی ہے. تڑپ گیا سعید. کہنے لگا تو کس طرح کی باتیں کر رہا؟ حسین، کربلا، سکینہ، پیاسی کیا رہا ہے؟ اس نے کہا جلدی خط کھول، مجھے جواب دے، میں دروازے پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں. سعید اندر گیا، تہجد کی نماز کر کے ماں مصلی میں بیٹھی تھی. ادھر سعید اندر آیا. سعید جی اماں. سعید کون تھا؟ اماں قاصد تھا. سعید کس کا؟ اماں مولا حسین کا. حسین کا نام آنا ماں مصلی سے کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ دی. تیرے اکبر کی خیر ہو، تیرے سجاد کی خیر ہو. مولا تو نے نوکروں کو یاد کیا. ادھر حسین کا نام آنا. سعید کی بہنوں نے اپنے اپنے کمرے چھوڑے، سعید کو گھیرے میں لیا. سعید کی چھوٹی بہن رو کے کہتی خط جلدی کھول، ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا ہو. آخری بار جب مدینے گئے تھے میں نے مولا حسین سے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو ہمیں ضرور بلانا. سعید کی بہنوں نے سعید کو گھیرے میں لیا. سعید نے خط کھولا، پہلی سطر پہ نظر پڑی، سعید کا ماتھا دیوار پہ لگا. ماں رو کہتی سعید کیا ہوا؟ رو کہتا اماں دعا کر تیرے سعید کو موت آ جائے. حسین آگے خط لکھتے تھے نصر من اللہ جو فتح قریب. آج لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں آج وہ مولا حسین، ماں کا ہاتھ کلیجے پہ آ گیا. کوشش کرنا تو آنسو آ سکے. ماں کا ہاتھ کلیجے پہ آیا. رو کبھی خط جلدی پڑھ. سعید میرا دل گھبرا رہا ہے. سعید نے خط کھولا. خط کا مضمون تھا سعید میں تیرا مولا حسین ابن علی ہوں. سعید میں 28 رجب سے مدینہ چھوڑ چکا ہوں. سعید میں بہنیں بیٹیاں لے کے مکے آ گیا تھا. سعید مسلمانوں نے مجھے حج نہیں پڑھنے دیا. سعید میں کوفے جا رہا تھا، انہوں نے مجھے گھیر کے کربلا کے جنگل میں اتار لیا ہے. سعید 7 محرم کا میرا پانی بند کر دیا ہے. سعید ہو سکے تو میری مدد کو آ. مدد کو آ کا جملہ آنا تھا. سعید کی ماں مصلی پہ گر گئی. رو کے کہتی سعید دودھ اس وقت بخشو گی جب سن بیٹھو گی تیری لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. سعید جلدی کر، میرا مولا حسین اکیلا، میرا غریب پیاسا ہے. ادھر سعید کمرے میں جانے لگا. سعید کی چھوٹی بہن پیچھے چلی. سعید روکنے تو نہیں آئی، روکنے نہیں آئی. خط مکمل
علی کی بیٹیاں ساتھ آئی. سعید کمرے میں گیا, تھوڑی دیر پہلے جب کمرے سے باہر نکلا, زوجہ بستر پہ, جب سعید آیا زمین میں بیٹھی ہے. سعید نے کہا میرے جانے کا سن کے سوگ تو نہیں بنا رہے؟ اس نے کہا نہیں سعید, سید مجھے معاف کر دینا. اس بیوی نے کہا نہیں سعید, جب تو کمرے سے باہر گیا دروازے پہ دستک ہوئی, میرے کمرے میں ایک کالے برقعے والی بیوی آ گئی تھی, اس کے دونوں ہاتھ پہنوں پہ تھے. رو کے کہتی سعید کو روکنا نہ, میری بیٹیاں جنگل میں راہ دیکھ رہی. سعید کو روکنا نہ, میری بیٹیاں جنگل میں رستہ دیکھ رہی. سعید نے کہا اگر گھر جانا چاہے اجازت, میری ماں کی خدمت کرنا چاہے میرے اوپر احسان. اس نے کہا سعید شرم نہیں آتی, میرا پردہ کوئی زینب سے پیارا ہے, تو نے خط میں پڑھا نہیں علی کی بیٹی ساتھ آئی ہے, سعید مجھے ساتھ دے. زوجہ کو ساتھ گھوڑے پہ سوار کیا, ادھر سعید نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی, منہ کربلا کی طرف کر کے کہنے لگا مولا چل میں پڑا ہوں, زمین کی تنابیں تو نے کھینچنی ہے. ادھر سعید نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا, آخری جھولا پڑنے لگا. ادھر سعید نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا, ادھر سعید کے گھوڑے کے پہلے قدم کربلا کے جنگل میں آئے. ادھر سعید کا گھوڑا کربلا میں اترا, یا سعید کی زوجہ کی پیچھے سے آواز آئی سعید گھوڑا تیز دوڑا, سعید گھوڑا تیز دوڑا, سعید گھوڑا تیز دوڑا. سعید کا جانور ہے مر جائے گا, کہتی مرتا ہے مرنے دے. جب سے اسے جنگل میں آئے ہیں ایک آواز آ رہی ہے, حال میں ناظر انصرنا, کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. سعید میرا دل پھٹ رہا ہے. ادھر سعید نے گھوڑا دوڑایا, سعید کی زوجہ گھوڑے سے گر گئی. سعید نے کہا کیوں گری ہے؟ رو کہتی تو گھوڑا دوڑا, تو گھوڑا دوڑا رہا تھا, تیرے گھوڑے کے پیچھے وہی کالے برقعے والی بیوی رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا تیز دوڑا. اور میرا حسین زین سے گر گیا, میرا حسین زین سے گر گیا. ماتم